بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لائٹ کاٹیں. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم. 6 رمضان المبارک 1443 ہجری مطابق 8 اپریل سن 2022 عیسوی. حسب اشتہار حسب اعلان جمعۃ المبارک دا عنوان ذیشان جنت والے اعمال، جنت میں لے جانے والے اعمال نام و عنوان. سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان دی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ سب تو پہلے ایمان اور عمل صالح والے جنت دے حقدار. ایمان تو بغیر عمل کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بیکار ہے. اور عمل تو بغیر ایمان دی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ عمل جو ہے ایمان دی تصدیق ہے. تو اہل ایمان اور صالح الاعمال لوگ اولئک اصحاب الجنہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اے اہل جنت میں. ویسے تو ہر نیکی دا عمل جو ہے وہ جنت والے جان والا ہے. چھوٹے تو چھوٹا عمل، بڑے تو بڑا عمل. جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ارشاد ہے، من حفر قبرا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ.
جس نے کسی اپنے مومن بھائی دی قبر کھودی، فرمایا اللہ وہ واسطے جنت جو دا گھر بنائے گا. یعنی اتنے ضمانت دے دیتی اس بندے نے مکمل طور تے اس عمل دے اتے. یعنی کچھ اعمال ایسے نے کہ وہ اکیلا عمل ہی جنت دی ضمانت. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ من احب سنتی، جس نے میری سنت نال محبت کیتی، پیار کیتا، فقد احبنی، انہیں میرے نال پیار کیتا ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جنہیں میرے نال محبت کی تھی وہ جنت جو میرے نال ہی ہوئے گا. معلوم ہے یہ ہویا اس حدیث تو کہ سنت نال محبت کرنا، سنت نال پیار کرنا اللہ کے رسول دی رفاقت حاصل کرے گا، آپ دی معیت حاصل کرے گا جنت دے اندر. حضرت ربیہ بن کعب اسلمی خادم رسول صحابی نے فرماندے رہے کہ انی ابیت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک رات پوری اللہ کے رسول دے کول گزاری. میں آپ نو وضو واسطے پانی لیا کے دیتا. تو اس وقت میری خدمت گزاری دا یہ عمل دیکھ کے اللہ کے رسول نے فرمایا ربیہ سلنی، منگ کی منگنا ہے. بڑا خوش قسمت انسان ہے کہ جنہوں اللہ کے رسول کہہ رہے جو منگنا ہی منگ، آندھے نا بتیاں دنداں چوں جو منگنا ہی منگ. انہوں نے دنیا کی کوئی شے نہیں منگی. وہ لوگ سن کہ دنیا انہوں دی نظر کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسا ہن آپ آفر کیتی ہے کہ سل نہیں میرے کو منگ، تو میں ہن منگن لگا. انی اسألو کا مرافقتا کا فی الجنہ، مینوں تے جنت ہی تہاڈا ساتھ چاہیے. میں تہاڈی جدائی نہیں برداشت کر سکتا. تہاڈی رفاقت مل جائے جنت بس میرے واسطے سب کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنِّی عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. ایک الفاظ یہ نہیں کہ آپ نے فرمایا پھر اس تو علاوہ کوئی اور شے، وہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ ہوا ذالک، پھر بھی وہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ربیہ میری تھوڑی جی مدد کر، اس معاملے مینوں تیری مدد دی ضرورت ہے. وہ کیڑی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری چیز بیان فرمائی. فرمایا تو میری مدد کر کے بہتے سجدے کریا کر تے تینوں میرے نال ساتھ اور رفاقت جنت دی مل جائے. یعنی چھوٹے چھوٹے عمل نے سنت نال پیار کرنا چاہیے. اتو تو نہیں. سنت نال پیار کرن نال کدے نال پیار ہے؟ اللہ دے رسول نال. اور اگر اللہ دے رسول نال کسی نو سچی محبت ہوئے اللہ عطا کرے تو پھر انہوں مقام کی ملے گا کہ جنت دے وچ اللہ دے رسول دے نال ہوئے گا. تو نال رہنا چاہتے ہو، سنت نال پھر پیار کرنا چاہیے، کر دے ہو پھس جانا ہے تسا.
تو پھر اے سنت ظاہری داڑھی کی سنت ہے؟ یہ ابے دی سنت سمجھ کے نہیں رکھی، نہ دادے دی نہ نانے دی، ایک کملی والے دی سنت ہے، اینو پھر معافی دے دیو، واف اللہا وقص الشواربا۔ اللہ دے رسول دا ارشاد ہے کہ داڑیاں معاف کر دو۔ کیا تسی اینو معاف کرنے تیار ہے ہو؟ کیڑا بہادر اللہ دے رسول نال پیار کرن والا، جنت حضور دے نال رہنا پسند کرن والا، تو پھر اینو معاف کرنا پائے گا۔ فرمایا لباں کٹا دیو، داڑھی نو معاف کر دیو۔ ایڈے ڈیزائن بنانے ہیں نا، کدی سجیوں کدی کھبیوں، اتوں تھلے خط بنانے ہیں، خط اللہ کے رسول دا اللہ نو پسند ہے بس۔ آؤ ایک اور حدیث سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان رسالت تو نکلی ہوئی بات ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کہہ رہے، میری ساری امت جنت داخل ہوئے گی۔ ایڈے دلیر نہ ہو جانا ہے حدیث سن کے۔ کئی پہلے جہنم میں جان گے گناہاں دی سزا بھگت کے، پھر انہاں نوں ایک نہر وچ غسل دیتا جائے گا، اور وہ جڑے سڑن دے جلن دے داغ تبے نے اس نہر دے پانی وچ غسل نال دور ہو جان گے۔ اس نہر دا نام ہے آب حیات۔ اتوں پھر جنت جان گے تو انہوں نے ایک مور لگائی جائے گی کہ اے جہنمی جنتی نے۔ اسی یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ سانو جہنم اکھاں نال بھی نہ وکھائیں۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت داخل ہوئے گی مگر او نہیں جن نے انکار کیتا ہے۔ قیلا ومن ابا، پوچھا گیا یا رسول اللہ انکار کن نے کیتا ہے تہاڈا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جن نے میری فرما برداری کر لئی، میری اطاعت کی تھی، وہ جنت داخل ہو گیا، تو جن نے میری نافرمانی کی تھی انہیں میرا انکار کیتا ہے۔ انکار کرنے والا جنت وچ نہیں جا سکے گا، اور انکار انہیں کیتا ہے اطاعت رسول تو جڑا بدبخت ہے۔ اس واسطے کوشش کرو کہ اسی اطاعت گزار لوگوں میں شامل ہو جائیے، اور ساڈا شمار محبان رسول وچ ہوے۔ محبت رسول، سنت رسول نال پیار محبت رسول دی دلیل ہے، اور محبت رسول دلیل ہے جنت جان دی۔ بات سمجھ آئی؟ جنتی اعمال کیڑے کیڑے جی؟ آؤ ذرا سورہ بقرہ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي من تحتها الانہار۔ خوشخبری سنا دیو انہاں خوش قسمت لوگاں نو جڑے ایمان لے آئے، انہاں نیک عمل کیتے، انہاں واسطے ایسیاں جنتاں نے جنہاں دے تھلے نہراں چل رہیاں نے۔ ایک اور مقام، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر وہی شرط
ایمان اور عمل صالح. اجر کیا ہے، جزا کیا ہے، ثواب کیا ہے ایمان اور عمل صالح دا. یہ سورہ سجدہ دی آیت. فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، انہاں واسطے جنت ماوا ہے. یہ جنتاں کنیاں نے جی؟ دروازے کنے نے؟ تے پھر جنتاں بھی 8. جنت ماوا، جنت نعیم، ٹھیک ہے، جنت الفردوس اور جنت عدن. یہ جنت عدن ہے، انہوں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت نال سجایا. ہر نعمت جدو یہ تیار ہوئی، اور انہاں وچ ایک وڈی نعمت ہے، میں وہ دسن لگا. اس جنت دے عدن دے اندر ایک کمال اللہ نے رکھیا ہے کہ یہ دے پودے اللہ نے اپنے ہاتھ نال لائے. جنت عدن موتیاں دے بنے محل نے، گارا مشک دا ہے، کستوری دا ہے. اور جس وقت انہوں اللہ نے سجا لیا، سنوار لیا نعمتاں نال، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تینوں ہر نعمت نال سجایا ہے. انت کی اے جنت ذرا بولنا، ہن کوئی بولی بولنا. تو جنت کی بولی عدن. اللہ نے کہا انت کی بول. وہ کہندی قد افلح المومنون. یہ بولی کی دی ہے جنت عدن کی. قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے. یا اللہ اور کی بولا؟ یہ ساری نعمتاں دے مومنہ واسطے. اے سورہ المومنون 18ویں پارے دی اور سورت دی ابتدا ہو رہی. اللہ نے کامیابی نو اہل ایمان نال ملزوم قرار دے دیتا ہے. قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. یا اللہ مومن تے سارے ہی نے، کوئی موٹیاں موٹیاں صفتاں، کوئی علامتاں، کوئی اوصاف حمیدہ، کوئی خوبیاں، تاکہ اسی بھی انہاں کامیاب مومنہ میں شامل ہو سکی. تو فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. او مومن کامیاب، پہلی صفت انہاں دی یہ ہے کامیاب اہل ایمان دی کہ وہ اپنی نمازاں وچ عاجزی دا اظہار کرتے ہیں، گڑ گڑاندے. بعض نماز بھی پڑھتے ہیں، تکبر بھی کرتے ہیں، اور اللہ دے اگے بھی بڑے آکڑ کے کھڑوتے. ویکھیا جی کئی باری آکڑ کے. حالانکہ بندگی نام ہی عجز و انکساری دا ہے، عاجزی، تواضع، فروتنی. فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. ایک کامیاب مومن لوکاں دی پہلی صفت ہے کہ وہ نماز دے اندر عاجزی کردے نے. والذین ہم عن اللغو معرضون. اور دوسری انہاں دی صفت ایک خوبی ہے کہ وہ بےہودہ تے لچر کماں تو منہ پھیر کے رکھ دے نے. بےہودگی، شیطانی کام جننے بھی ہیں، لغب، اونا تو دلچسپی کوئی نہیں، اعراض کر کے روح گردانی کر کے چلے جاتے. والذین ہم للزکاة فاعلون. وہ زکاتاں پابندی نال دیندے نے. کئی لوگ صدقہ خیرات کر دے نے، دیگاں لوائیاں رمضان اگے پیچھے،
مگر زکات نہیں دینی، مال حرام ہے، وہ دا مال حرام ہے۔ عمرے کیتی آنے نے، اللہ نے جدو طاقت دیتی ہے، حج تیرے تے فرض ہے، تو حج کیوں نہیں کرتا؟ تہجد پڑھنی ہے، فرض نہیں پڑھنا۔ ساری رات جی میں 100 نفل پڑھیا ہے، شب رات دی راتی، میں معراج دی راتی، کیا سارا سال فرض نماز ادا کیتی ہے؟ بھائی فرض دے بارے پوچھا جائے گا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 24 گھنٹیاں دے اندر 12 رکعتاں نے تطوعاً جو نفلی عبادت ہے، سنتاں 12، فرمایا اے جڑا 12 رکعتاں ادا کر لے، اگے میں بعد ہی دسنا، میں پہلے یہ دس لا کہ وہ 12 ہیں کیڑی ہیں جنہاں نوں تسی سنت مؤکدہ کہندے ہو۔ مؤکدہ دا معنی کی ہے؟ جی تاکید کیتی اللہ دے رسول۔ تاکید دا تو معنی نہیں بھائی پکی پکائی ہے، بیاہ نہ چھڈیا جی، ہوں سمجھائی؟ ایک نے مؤکدہ، ایک نے غیر مؤکدہ، جنہ دی تاکید کوئی نہیں، انہ دی تاکید ہے مگر اے واجب نہیں، فرض نہیں۔ 2 رکعتاں صبح دیا، 2 سنتاں، 6 سنتاں مؤکدہ ظہر دیا، 4 فرضاں تو پہلے اور 2 بعد، ٹوٹل کنیاں ہوئی ہیں؟ 8۔ 2 رکعتاں نماز مغرب دیا فرضاں تو بعد، کنیاں ہوئی ہیں؟ 10۔ 12 پوریاں کرنی ہیں نا، اور 2 رکعتاں عشاء دیا 4 فرضاں تو بعد۔ وتر عشاء دی نماز نہیں، 4 فرض تے 2 سنتاں، ٹھیک ہے؟ اسی فرض دی گنتی نہیں کر رہے، سنتاں نہیں کر رہے۔ سنتاں کنیاں ہو گئیاں؟ فرمایا جیڑا ہے 12 رکعتاں پڑھ لوے جنت دے 8 دروازے کھل جائے۔ میں تو تمہیں راہ پہ دسنا بھی آ بھی راہ جنت نو جاندہ پہ ہے، راہ بھی جنت نو جا رہے ہے، اے عمل بھی جنت ہی لے کے جائے گا، ایس عمل نے بھی تمہیں جنت ہی لے کے جانا ہے۔ آؤ ایک اور پیاری جی حدیث سن لو، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ 3 کام دسے، روزی طیب کھائے، ایک ہوندی حلال، ایک ہوندی حلال تو بعد طیب۔ حلال تے تسی جان دی، طیب یہ ہے کہ ڈیوٹی دین لگیا ایک منٹ دا خیال کرے کہ میں نے یہ تنخواہ مل گئی، میں مزدوری کر رہا ہوں۔ کئی ہوندے نے مزدور ہوئے نے مالک تھوڑا جہا نہیں نکل گیا ہے تے اے ذرا ریسٹ کر رہے ہیں، اے مالک تے نکل گیا، اتلا مالک تے ویندا پیا ہے۔ تو فرمایا آکالا طیبا، پاکیزہ خوراک کھائے۔ پاکیزہ اس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک غلام ہے، انہیں کوئی کھان والی چیز اپنے آقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیتی، انہیں پکڑ کے کھا لے۔ اس تو بعد کہندا ہے پتہ جی شرینی کیڑی ہے؟ میں ایک اٹکل پچو کسی اگے ماریا سی، تیرا کام اینج ہو جائے گا۔ وہ ربوں ہی ہو گیا، ٹونا گیا پھب، تے مینوں نے خوشی وچ اے نظرانے دے طور تے مٹھائی دیتی جیڑی تساں بھی کھاتی۔ آپ نے انگلی مار کے کہہ کر دیتی، الٹی کر دیتی کہ ایسی چیز میں کھانا پسند نہیں کرتا۔ یعنی بعض چیزاں مکروہات دے دائرے چودیاں نے، کراہت، ناپسندیدگی۔
سنتاں یہ چھوٹیاں چھوٹیاں تے بھی بندہ عمل کرے تے اجر دا ضائع تے نہیں جاتا. جُتی پانی وہ تو سارے پانی ہوندی جنہاں لائی، مگر سنت طریقہ اے وے کہ بیٹھ کے جُتی پائے تے پہلا سجا پیر پائے، جدو جُتی اتارے پہلے کھبا پیر اتارے. لو اینے کو کام نال خرچ کچھ نہیں ہویا، سنن دا ثواب لب گیا. کھانا کھان لگیا بھئی ایک گوڈا اوپر رکھے، ایک مودا مارے، کھبا مودا مار لے، کھانا کھا لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے. اور انہیں کو عمل نہ انہوں سنت دا ثواب مل جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن صحابی نے دیکھو سنت نال اللہ دے رسول دے طریقے نال کنہ کو پیار ہے کہ آپ دے گھر ایک دن سبزی کی پکی ہے کدو، اور آپ جس وقت کھانا شروع کیتا وہ دی ایک پھاڑی ایک کاش انگلی وچ پکڑ لئی تے فرمان لگے اے کدو پتہ ہی تینوں میں شوق نال محبت نال کیوں کھا رہا، میرے آقا تینوں رغبت نال کھاندے سن. اس نیت دا انہوں ثواب مل گیا. تو سنت نال پیار کرو، سنت تو نفرت نہ کرو. اور کچھ ساڈے معاشرے میں سنت نال اینا کینا ہے، اینا بدعت نال نہیں، اینا شرک نال نہیں. مثلا رفع الیدین سنت ہے، ایک حدیث نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 500 حدیث رفع الیدین دے اسبات چودی. عمل کرنے واسطے تو ایک حدیث ہی کافی. تو جی میں نہ مانوں وہ دا علاج ساڈے کول کوئی نہیں، ہدایت اللہ کول. عمل واسطے ایک حدیث کافی. کوئی خرچ آتا ہے ہاتھ جڑے نے حضوہ من کے بھائی. حضرت عبداللہ بن عمر کہہ دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی نماز پڑھ دے رفع یدیہ حضوہ من کے بھائی. بعد الرکوع بھی آپ رفع یدین کر دے. تیسری رکعت دے وچ جدوں آغاز کر دے اس وقت بھی رفع یدین کر دے. اور آپ فرماندے ہیں کہ لا یفعل ذالک فی سجودہ، اپنے سجدیاں میں ایسا نہ کرتے. یہ تو ہن جناب سنت نال پیار کرن دی بجائے کینہ، بغض، کدورت تے پھر مذاق تمسخر اڑایا جاتا ہے سنت رسول دا. یہ بھابی یہ مکھیاں مارتے کہندے نے کہ نہیں. اسی آنے اسی سب کچھ سن کے برداشت کران گے پر سونے دی سنت نہیں چھڑنی. یہ جہاد ایک سنت نو زندہ کرنا جدو لوگ عمل چھڑ چکے ہوں اور سنت ذہناں وچوں نکل چکی ہوئے، لوگاں نو علم ہی نہ رہے کہ یہ بھی ایک سنت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حالات سنت عمل کر کے اس مردہ سنت نو زندہ کرنا اس طرح ہے کہ جویں 100 شہید دا ثواب ہے. ایک مردہ سنت دے اتے عمل کر کے زندہ کرنا. تو سنت نال پیار کرے گا تو جنت جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے سنت دے بارے کہ میری سنت جو ہے جو میری سنت تو بے رغبتی کرے، دوری اختیار کرے، نفرت کا اظہار کرے، کراہت کرے، فلیس منی، صاف جواب دیتا ہے اس میرے بچوں ہی نہیں. مثلا نکاح دی حدیث آئی ہے یا معاشر الشباب
من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے میری امت کے جوانوں نکاح کرو، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ دو فائدے ہون گے نکاح دے، شادی کران دے، تہاڈیاں نظراں چ حیا آ جائے گی اور نظراں چک جان گی۔ اغض للبصر واحسن للفرج، اور بندے دی عفت، عصمت اور شرمگاہ دی حفاظت ہوگی۔ فرمایا جہدے کول طاقت نہیں شادی کرن دی، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ پھر روزے رکھے۔ یعنی روزہ بہترین علاج ہے، ایک قوت حیواریاں شہواریاں نو دبا دیندہ ہے، مغلوب کر دیندہ ہے۔ ایویں کون لمبی دیہاڑی دا روزہ رکھیا ہوئے بندے دے نین پران جواب دے جاندے، ساتھ ساتھ کو نہیں رہا جی میں روزہ کھولیا، میں تو اتھے ڈگ پیا، عشاء نہ جا کے نماز مغرب دی پڑھی، تو یہ وچ کمزوری آ گئی نا، تو قوت دب جائے گی، شہوانی قوت مغلوب ہو جائے گی۔ یہ حق دسے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میں محمد دا طریقہ ہے، سنت۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری سنت سے بے رغبتی کرے، اس سے دوری اختیار کرے، فرمایا وہ مجھ سے نہیں۔ آقا نے آجی فلانا تارک الدنیا ہو گیا ہے، یہ دنیا نہ تعلق ہی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رہبانیت تو منع فرمایا ہے، یہ عیسائیت دا دین ہے، یہ یہودیت دا دین ہے، یہ اسلام دا دین نہیں۔ اسلام یہ کہندا ہے دنیا اور آخرت دونوں لے کے چلو، دین اور دنیا، تارک الدنیا نہ بنو۔ اللہ دے رسول 9 شادیاں کی تھیں، بیٹے بھی نے، بیٹیاں بھی نے، داماد بھی نے، تجارت بھی فرمائی ہے، دنیا دے سارے اعمال نے، مگر دین بھی نال ہے۔ تو اللہ دے رسول دی سنت تے چلن نال جنت دا داخلہ ملے گا۔ آؤ ایک حدیث میں اور بیان کرنا چاہنا جو سانو جنت وچ لے جائے گی۔ فرمایا میں ازمن لی بین لحیہ و بین رجلیہ، جیڑا بندہ 2 چیزاں دی مینوں ضمانت دے وے، اللہ دے رسول کہہ رہے میں یضمن لی، کون ہے جو ضمانت دے مجھ کو 2 چیزوں کی، بین رجلیہ، اپنی شرمگاہ کے بارے میں ضمانت دے، وَبَيْنَ لِحْيَيْهِ، اپنی 2 داڑھا دے درمیان والی چیز یعنی زبان دی ضمانت دے وے، تو پھر ہوئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے گرنٹر بڑھ گئے، گرنٹر ضامن فرماندے نے میں یضمن لی بین لحیہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضامن ایڈا موتبر تے ایڈا شان والا گرنٹر، اسی دنیا ہی ضمانت منگنے ہاں تے پہلا وینے اچھی طرح کیڑا بندہ ہے، انہوں نے میں دساں جیڑا بندہ صحیح ہوئے، اپنی گل تے قائم رہن والا ہوئے، امانت دار ہوئے، سچ بولن والا ہوئے۔ اسی طرح ساری کائنات جو اصدق الصادقین ذات ہے، صادق الامین ذات ہے، وہ محمد کریم دی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ضمانت اللہ دے رسول کہتے ہیں میں ضامنہ تہاڈی جنت دا، تسی میرے نال سودا کر لو، ضمانت دیو 2 چیزاں دی، اپنے لگوٹے دی ضمانت، ایک
کئیاں دا تو کھلے ہی رہتا ہے نا. اور اپنی زبان دی ضمانت یہ بھی بڑا اوکھا کام ہے. زبان دی ضمانت دینا کہ زبان جھوٹ نہ بولے, بکواس نہ کرے, گالی گلوچ نہ کرے, کسی دی غیبت نہ کرے, کسی دی چگلی نہ کھائے, کسی دے بہتان نہ بننے. اے ساریاں برائیاں زبان نہ تعلق رکھتی ہیں. تو زبان دی ضمانت دینا بڑی بات ہے. کئی بندے نے فضول گفتگو کر دے لیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکسر الضحکا, بہتا ہنسیا بھی نہ کرو. لا تکسر الکلام, زیادہ گفتگو نہ کریا کرو. فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ لَتُمِيتُ الْقَلْبَ, بہتا ہسن نال دل مردہ ہو جاتا ہے. اور زیادہ گفتگو کرنے والے دی عزت اور وقار لوکاں دی نظر وچ قائم نہیں رہتی. السکوت سلامت, خاموشی بہتر. تو زبان کنٹرول. اگر اس سے زبان میں بندہ تسبیحات پڑھے, قرآن دی تلاوت کرے, اللہ دے دین دی دعوت دے, اللہ دا ذکر کرے, درود شریف پڑھے کثرت نہ, تو یہ سارے اعمال زبان دے نے. اور زبان نو اگر اسی اس بات دا قائل کر لئیے کہ ایک کام کرے, تو پھر اے ہوئی زبان سانو جنت وچ لے جائے. اللہ اکبر. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے چند صفات سورہ المومنون دے اندر ذکر فرمائی ہیں. نمازوں میں عاجزی کرنے والے, گڑ گڑانے والے, بےہودہ کاموں سے روح گردانی کرنے والے, زکوٰۃ کی پابندی سے ادائیگی کرنے والے, اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین. ہاں, اپنی بیویاں, اپنی لونڈیاں, ان کے بارے میں تمہیں کوئی مواخذہ نہیں, کوئی ملامت نہیں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اس کے علاوہ جو کوئی اور رستہ اختیار کرے گا یہی زیادتی کرنے والے لوگ. پھر فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. اور وہ لوگ بھی کامیاب نے جڑے امانتاں دا خیال رکھ دیں اور اپنے وعدے دا خیال رکھ دیں. جو وعدہ کیتا ہے انہوں پورا کر دیں. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون. اور وہ لوگ بھی کامیاب نے جو اپنی نمازاں دی حفاظت کرتے. گل پہلا بھی نماز تو چلی تے گل مکی بھی آ کے نماز تے. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. اور آخر تے کی فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, کہ اپنی نمازاں دی حفاظت کرتے ہیں کامیاب لوگ. اور حفاظت کیا ہے کہ نماز نو وقت تے پڑھنا, نماز نو سنت دے مطابق ادا کرنا, یہ نماز دی حفاظت. یا اللہ جس مومن دے اندر یہ ساریاں صفتاں آ جانے, خوبیاں, یہ علامتاں, یہ صفات حسنہ, یہ اوصاف حمیدہ جو تو بیان کیتے نے کامیاب لوکاں دے, یہ تے ٹھیک ہے وہ کامیاب نے. کوئی یا اللہ خوشخبری بھی سنا. اللہ فرماندا ہے اولئک هم الوارثون, اے ہوئے لوگ وارث نہیں. یا اللہ کا دے وارث؟ فیکٹری دے مالک, کارخانے دے مالک, سونے چاندی دے وارث, کوٹھیاں بنگلیاں دے وارث,
اللہ کس چیز دے وارث نے؟ اللہ فرماندا ہے جڑی میں وراثت دینی ہے نا انہاں خوبیاں والیاں نو، وہ ہے دنیا دی وراثت کی ہے. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. اے جنت الفردوس دے وارث نے، اور جنت الفردوس ساریاں جنتاں وچوں اعلیٰ درجہ ہے. میں جس طرح کہ پچھلے جمعے عرض کیتا سی کہ اے جی جنت الفردوس ہے نا، اے دے بارے اللہ رسول نے فرمایا اذا سألتم اللہ، جدوں بھی تسی اللہ کو جنت دا سوال کرو جنت الفردوس منگیا کرو. اس جنت دی چھت دے اتے عرش الرحمان ہے. کیسا پیارا ٹکانا مسکن کہ اتا نظر ماریے تے اللہ دا عرش نظر آوے. عرش الرحمان دی چھت تے سب تو اعلیٰ جنت، سب تو بہترین جنت. جدوں بھی منگنا ہے جنت الفردوس اللہ کو منگنا. الذین یرثون الفردوس، فرمایا اے ساریاں خوبیاں والے، اینا صفتہ والے خوش نصیب اہل ایمان، فائز المرام، کامیاب اور کامران اہل ایمانوں نے. اینا دی وراثت دنیا دی وراثت نہیں، فرمایا ہے جنت الفردوس دے وارث. ہم فیہا خالدون. یہ کنا چر رہن گے؟ 10 سال 20 سال. اللہ یہ نہیں آکھا میں 90 سال دے لیز تے پٹے تے تمہیں جنت دیتی. آکھا نہیں، میں پکی رجسٹری پکا انتقال کر کے حقوق مالکانہ وراثتی حقوق تمہیں عطا کیتے. یہ وچوں تسی کدے نکلو گے نہیں، نہ کوئی تمہیں نکالے. اللہ اکبر. اے صفات پیدا کر لو تو جنت نعمتاں نال بھریا ہویا تہاڈا. اے دیکھو رمضان دا مہینہ اللہ تعالیٰ نے کنیاں کرم نوازیاں ساڈے تے کیتیاں نے. یہ جنت دے راہ ساڈے واسطے آسان کر دیتے. پہلے نمبر تے جدو رمضان دا چند چڑھیا اللہ عرش تو پہلے آسمان تے آ گیا اپنے مومن بندیاں دے قریب. ہن او جڑا 7ویں آسمان تو اتے ذات اکبر ہے، وہ اتر کے ساڈے واسطے پہلے آسمان تے آ جائے تے اسی گھروں نکل کے مسجد جان نو تیار نہیں. ایویں کو ساڈا عمل محبت ہوندی ہے جڑی دو پاسے ہو گئے، یک طرفہ نہیں. اللہ نے ساڈے نال محبت ہے اور انہیں حکم دیتا فرشتیاں نو کہ رمضان دیہڑی 2 رہ گیا ہے تے فرشتیو میرا جنت سجا دیو کوئی کمی نہ رہے. جنت سج گیا، دھج گیا. پھر اللہ دے عرش دے تھلیو ایک ہوا چلی، اس ہوا دا نام مشیرہ ہے. وہ اتھوں چلی چلدی جنت دے دروازے وچوں جنت ہی داخل ہوئی. اور جس وقت وہ حوراں تک پہنچی، جی میں موسم بہار دی بڑی ہی پرکشش ہوا ہوندی ہے، مستانی جئی، اور بندے نو مزہ ہوندا ہے، سرور ہوندا ہے. اے مشیرہ نامی ہوا جو اللہ دے عرش دے تھلیوں چلدی جنت پہنچی، پھر حوراں تک پہنچی. حوراں مستی چاہ گئی اور انہاں اللہ کے اس سے ویلے دعا شروع کر دیتی کہ یا اللہ سانو اپنے مومن بندیاں دی دلہن بنا دے، ساڈی انہاں نال شادی کر دے. اللہ انہاں نو ویکھ کے ساڈیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہون اور سانو ویکھ کے انہاں دیاں اکھاں ٹھر جان. اے دعا کیتی حوراں نے
اوے ہوراں ترسن ڈیاں نے تینوں تو کیڑیاں چولاں دے پیچھے لگا ہے. اللہ اکبر. جنہ دی نہ کوئی سیرت ہے نہ کوئی صورت ہے, جنہ دے اندر سیرت فاطمہ دا کوئی رنگ نظر نہیں آندا, دنیا دار, بے پرد, گستاخ, بے ادب, نافرمان انہاں وال بھج بھج کے جاندا ہے جڑیاں اُتے انیاں خوب روح حوراں نے موٹیاں اکھاں والیاں, او اللہ کے تیرے واسطے دعاواں کر رہی ہیں کہ یا اللہ اے حاجی صاحب, اے نمازی صاحب, آ جڑا روزے دار ہے نا, اللہ مینوں اے دی بہوٹی بنا دے, میرا اے دے نال ویاہ کر دے. میں تو پنجابی چینجی آکھاں وَجْعَلْ لَنَا أَزْوَاجًا, ہمیں ان کی بیویاں بنا دے. سانوں ویکھن انہاں دیاں اکھاں ٹھر جان, اسی انہاں نوں ویکھیے, کسے ہور پاسے اسی نہیں ویندیاں, اسی انہاں اپنے خاندان ویکھن. تو دیکھ لو کہ رمضان دے مہینے چ اللہ دی رحمت کتنی قریب ہے, یہ جنت دے رستے آسان ہو رہے ہیں. اور اتھوں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا داخل رمضان, جب رمضان آ جاندہ اس وقت اللہ کے رسول شد میزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, اپنی کمر کس لیندے عبادت واسطے. اے نہ منافع دا سیزن ہے, جی میں کوئی کاروباری منافع ہوتے ہیں نا سیزن کاروبار, یار ساڈا اس وقت سیزن ہے, کئیاں دے کاروبار دا سیزن سردیاں, کئیاں دا گرمیاں. اے شربت بنانا والے دا سیزن ہونا گرمیاں ہے, ایس کریم والے دا سیزن گرمیاں, ٹھیک ہے نا. سردیاں کون شربت پیندا ہے. تو اسی طرح رمضان دا مہینہ بھی نیکیاں دا سیزن ہے. سیزن کس طرح ہے؟ اللہ آندہ تسی ایک نفل ادا کرو گے میں ثواب فرض دا دیاں, تسی ایک فرض ادا کرو گے میں 70 فرضاں دا اجر عطا کراں. وے لو کتنا منافع ہے. بلکہ ایک روایت ہے ایک نیکی کرو گے میں 700 نیکی دا اجر عطا کراں. من ساما فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ, جس نے ثواب دی نیت نال ایمان دے نقطہ نظر نال رمضان دا روزہ رکھیا, او دے پہلے سارے گناہ بخش دیتے. کیوں جی نیکی دا سیزن ہے کہ نہیں. پھر سانو زیادہ تو زیادہ نیکی کرنی چاہیے. میں اگر پوچھا کہ تسی روز کنا کو قرآن دا حصہ تلاوت کر دے, جنت جانا جے نا. آہو جنت تے پھر پہلا ہے کہ وہ دے صداوہ کرنا ساری بڑی خواہش. تو پھر جنت دے راہاں تے چلنا پائے گا, جنت والے اعمال کرنے پہنے, او صفات او صاف جو جنت دے حاصل کرنے والے لوگ نے وہ سانو اپنے وچ پیدا کرنے پہنے. اچھا جی ہور کی فائدہ روزے دا؟ فرمایا الصوم جنتن, جنتن کہنے نے ڈھال نو. پہلے لڑائیاں شافا آمنے سامنے مقابلہ, یعنی دست بدستہ لڑائی ہوتی سی. آج تے موضوع ہے کہ میں وہ چلا رہا ہے نا, ٹینک چلا رہے ہیں, میزائل چلا رہے ہیں. اس وقت دست بدست آمنے سامنے
سجے ہاتھ تلوار ہوندی سی کھبے ہاتھ میں ڈھال ہوندی سی ایک لوہے دا تھاڑ ہے وہ پیچھے ایک قبضہ ہے دستی لگی وہ پکڑیا ہے دشمن دا وار روکن واسطے تاکہ میں زخمی نہ ہوا وہ وار تو بچ سکا اللہ کہندا ہے تیرے سارے گناہاں دے حملے شیطانی حملے نفسانی حملے جننے بھی تیرے دل حملے ہوتے ہیں اور تیرے عمل نو تیرے ایمان نو خطرہ لاحق ہوتا ہے میں تیرے ایک ٹال دینا جدوں بھی تیرے تے کوئی وار ہوئے اٹیک ہوئے تیرا ایمان بھی محفوظ رہے گا تیرا عمل بھی محفوظ رہے گا اور وہ ٹال کیا ہے فرمایا روزہ ٹال ہے روزہ یعنی تواڈے نال کوئی لڑائی کردا وہ گال کٹ دیندا یہ نہیں بھی تسی انہیں ایک کڈی تسی 10 کٹ دیو انہوں آکو بھائی جی میں لڑائی نہیں کرنی انی صائمن میں روزے دار روزہ کے کر دی حضرت مریم صدیقہ ام عیسیٰ علیہ السلام سلام اللہ علیہا دوشیزگی اور کمار پن میں اللہ نے وہ کی کہہ رہی ہے کاش یہ تو پہلا میں مر گئی ہوں میں پھل پلا گئی ہوں لوکاں دے چیتیاں میں نکل چکی ہوں یہ میرے نال کی بنے بڑی پارسا نوجوان خاتون اور بڑے نیک خاندان دی چشم و چراغ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کے بشارت دے دیتی بیٹا ہوئے گا متو قبل ہذا وکنت نسیا منسیا ہائے میں دو پہلا مر کیوں نہ گئی یہ میرے نہ کی بنتا پیا ہے میری نہ شادی ہوئی ہے نہ میں بدکار ہاں آج تک کوئی بشر میرے قریب نہیں آیا یہ کی ہونے لگا کہ میرے بیٹا یہ تو ایک نقطہ ملیا ہے وہ یہ کہ کئی آدھے نے یا اللہ مینوں نہ دیں اللہ آدھا میں دینے ہی دینا ٹھیک ہے ایک آدھے نے یا اللہ میں بڑھا ہو گیا زکریا علیہ السلام تو یا اللہ بیٹا دے ساری زندگی منگتے رہے جوانی گزر گئی بڑھاپا آ گیا کمر دوری ہو گئی وال سفید ہو گئے نہ توانیاں کمزوریاں غالب آ گئیاں اور اس وقت اللہ کہلا بھی ہون تر میں دینا ہے اللہ ساری زندگی منگتا رہا ہون تو ٹائم ہی کوئی نہیں نہ کوئی میری بیوی دے پلے کچھ رہا نہ میرے اللہ کہے میری مرضی ہے میں بے نیاز ہوں چاواں تے بڈھیاں نو بھاگ لا دیاں نہیں تے جوان اڈیاں گوڈے رگڑ دے رہن اللہ آندہ میں نہیں دینا چاہتا دنیا دی کوئی طاقت اس نو بیٹا نہیں دے سکتی ایک پہ آندہ ہے یا اللہ مینوں دے میری جوان بیٹیاں نے شعیب علیہ السلام میں نبی نہ علاقہ دشمنہ دا ہے یا اللہ میں حقدار ہاں فرمایا بے شک اے شعیب تو حقدار ہے میں تیری غیرت نو بھی سمجھنا تیری ضرورت نو بھی جاننا مگر نہیں دینا کیوں یا اللہ میرا مال کون چرائے گا اللہ نے فرمایا بیٹا نہیں دینا تیریاں بکریاں دا چھیڑو موسیٰ نو بنا کے بھیج دیا بیٹا نہیں دینا اللہ اکبر مرضی علیہ تو سیدہ مریم علیہ السلام یہ کہہ رہی ہیں یا اللہ مینوں نہ دے میں لوکاں نو منہ کی بخاواں گی اللہ اکبر اللہ کیا منہ دا بندوبست میں آپ کر لاں گا بیٹا تینوں میں دینا ہی دینا تو بیٹا ہویا کھجور دے تنے کول بہ گئیاں تے سکایا ٹونڈ نہ کوئی اتے پتا نہ وہ اتے کوئی ٹہنی
ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਰੀਮ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਝੂਣਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਵਕਤ। ਬੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾ, ਫਿਰ मेरा शुक्र अदा कर। कुली वशरबी वकर्री आईना, पुत्र नूं वेख के अखां ठंडियां कर। या अल्लाह हुण मैं घर भी तो जाना है, ऐ जिहड़ी शै तू मैनूं दित्ती है लोकां मेरा ते खैड़ा नहीं छड्डना। कहंदे ना नेकां दी बेइज्जती कारण ते राजी होण हज़ारां, बेशर्मां नूं शर्म नहीं आउंदी ते अपनियां की कारां। अल्लाह किसे नेक बंदे दी गल हथ आ जाए सही, कई कन टुटे, कई शोरे मुस्टंडे एवं गल्लां करन वास्ते इकट्ठे हो जाए, अपना पता ही कोई नहीं। सईदा मरियम कौम दे कोल आईयां, ईसा अलैहिस्सलाम नूं चुकिया होया है। या अल्लाह जे पुछण ते मैं की आखां, फरमाया तू इहो ही कह देई मैं रोजेदार हां, मैं रोजा रखिया है, मैं बोलना फलानो कल्ले बलयौमा इंसिया, आज मैं भुल के भी गल नहीं करनी क्योंकि मैं रोजेदार हूँ। रोज़ा दिफा कर रहे, तेरे दिल में आवे ना मैं उसका गिला करना है, वो स्वाद बड़ा होंदा गिला कुटण दा है जी, लेकिन रोक दे अपने नफ्स नूं, अपनी ख्वाहिशात नूं ब्रेक लगा और कह दे कि मैं रोजेदार हाँ। तो ऐ ने जन्नत विच ले जान वाले आमाल, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। जेड़ा भी नेक अमल करे, ईमान भी रखदा होवे, उहदे वास्ते जन्नतुल फिरदौस। और मन अकाला जायन, जिस बंदे ने किसी नूं पेट भर के खाना खिलाया, रोज़ा खुलवाया है, जो आप खांदा है ना वो सारे फ्रूट भी रखे, दुध पीता है तो वो भी रखे, ठीक है। जो जो चीज़ां आप खांदा है वो रोजेदार अगे रखे, उन्होंने रजा के खुआए। MPA नूं नहीं, MNA नहीं, साहिब दौलत, साहिब सरवत, सेठ, अमीर, रईस नूं नहीं, किसी मिसकीन नूं पेट भर के खाना खिलाए, किसी मौलवी नूं नहीं जी। मतलब मौलवी बहुत ही मिसकीन बन जाते, ये भावें मैं ज़्यादा चाहना, गल साफ है। फरमाया किसी मिसकीन नूं पेट भर के रोजादार नूं खाना खिलाए, मेरे नबी सोने ने वादा किया है, सकाहुल्लाहु हौजी, अल्लाह उन्हें मेरे हौजे कौसर तो पानी पिलाए। अगर कोई किसी मिसकीन नूं खाना खिलाए, पर खाना दे खान परौने रब दे नां ते देग पकाई, खा गए कुड़म जुआई, कुड़मा चारियां सारियां कट्ठियां कर ली। अज असा देग लुहाड़ी रोज़ा खुलाना है, और किन्ना दा रोज़ा खुलानी, अरे जी उन्हां दा जिन्ना कदी रखे ही नहीं। इंजी है ना, ये जन्नत जाने वाली गल्लां अक्सर
دعوت افطار تے آن والے حضرات بے روز، اور پھر باقاعدہ تشہیر ہوتی ہے جناب، فوٹو سیشن، تصویریں لئی جاندی ہیں، حاجی صاحب روزہ کھلوا رہے ہیں، ایم پی اے صاحب روزہ کھلوا رہے ہیں، اور بڑی جناب کثیر مخلوق آئی روزہ کھولن، وہ کھولن ڈے نا جنہ بنی ہی نہیں، ہے نا عجیب بات، یہ قیامت دیا نشانیاں نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنو، آپ نے فرمایا بدترین دعوت وہ ہے جس تقریب دے اندر، جس فنکشن دے اندر، جس دعوتی پروگرام دے اندر کوئی مسکین شامل نہیں، بدترین دعوت ہے۔ غرباء نو دعوت دیو، مساکین نو دعوت دیو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم آہینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اللہ میں مسکینہ جو موت آوے، یا اللہ زندہ رواں تے مسکینہ وچ رواں، قیامت نو اٹھا مسکینہ وچ اٹھ۔ ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ عنہا یہ دعا سن رہی ہیں، کہنی ہیں یا رسول اللہ یہ کیویں دی دعا پہ کر دیو، لیما یا رسول اللہ، کیوں تسی مسکینہ نو اینی اہمیت دے رہے ہو؟ فرمایا عائشہ تینوں کی پتہ ہے مسکینہ دا کی شان ہے، کی مقام ہے۔ اے دولت مند، اے رئیس، اے بڑے بڑے سرمایہ دار سونڈ پارٹیاں، اے میدان حشر دے اندر اللہ نو اپنی دولت دا حساب دے رہے ہون گے، اور مسکین غریب لوگ، غریب مومن اینا تو 50,000 سال پہلے جنت دیاں تختہ دے بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ تو روزے کھلواؤ، روزے رکھاؤ، اپنا روزہ رکھنا ہمیں تو ہور حساب ہے، کسے نو رکھانا ہے تو ہور حساب۔ آپ آدھا دہی بھی چاہی دیئے صبح، دیسی کیوں دا پراٹھا چاہی دا ہے، نال مینو لسی چاہی دیئے، ٹھہر کے چاہ چاہی دیئے، تھوڑا جا نال فروٹ بھی ہوئے، افطاری دے وقت بھی اور ساری دے وقت بھی، جیڑیاں چیزاں تو کھانا ہے، اے ساریاں چیزاں نو شمار کر، اور پھر دیکھ کہ روزہ کنے وچ رکھایا جاندہ ہے، کنے وچ کھلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حساب نہ ایڈا بڑی گہرائی نہ حساب کر دیں، شاہ جی پھر کنا کو پیسے دے دیئے، ایک بندے نو روزے رکھانے ہوں تے اپنا حساب کر، جیڑے حساب نہ تو ساری کرنا ہے، جس حساب نہ تو افطاری کرنا ہے، تیرے کنے اخراجات ہوں دے، اس حساب نہ افطار بھی کرا اور ساری بھی رکھا۔ اور بعض لوگ ساری کر دے ہی نہیں ہونے، نہیں جی میں رات دی کھاتا ہے، میں تو اسے تیری روزہ نبھا چھڑیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، ساری ضرور کھایا کرو، اللہ نے ساری وچ برکت رکھی۔ اور افطاری جلدی کرو، جلدی تو مراد ہے نہیں بھی سورج دی کنی باہر ہوئے۔ وہ کسی مراسی نے پہلی باری روزہ رکھیا، دوپہر نو گالا نہیں آ، کہیں دینے کہ اس ویکھیا گوانڈی کے مولوی، ساڑھے گوانڈ مولوی صاحب دا کارے، ساڑھے امام مسجد نے، انہوں دا کی آل وہ تو مگ ہوندے سن ہوتے چھتاں چ، اس تو دوری چکی مگ دے وچوں ویکھیا کہ میری تے آ حالت ہے، مولوی صاحب دا کی حال ہے، مولوی صاحب لیڑ کے کھان پین ڈے، اس ہوتے کھلو کے نا اعلان شروع کر دے، لوگوں روزے کھول گئے، کھول لو۔ لوکاں کیا پاگل ہوئے سر تے سورج ہے، تو لوکاں دے روزے توڑان دے ہیں، وہ کہ اللہ دی قسمیں کھول گئے، اور بے وقوفہ کی چبڑا مارنا ہے، اس نے کہا مولوی صاحب کھول لے،
میرا نے روزہ کھول لیا. اللہ اکبر. بھائی روزے دے کچھ آداب نے, روزے دے کچھ تقاضے نے. روزہ کیوں رکھن دا حکم دیتا گیا؟ کیا اللہ کو دے خزانے کوئی شارٹیج ہو گئی, چیزاں شارٹ ہو گئی ہیں؟ نہیں, شارٹیج نہیں. ہر شے وافر ہے اللہ دے خزانے آج. اللہ تینوں ٹریننگ دینا چاہتا ہے, تربیت, ایک تدریبی تربیتی سالانہ کورس کہ بھائی اینج کر کے تقوی حاصل کرنا ہے, اکھ نو نافرمانی تو بچانا ہے, کناں نو بچانا ہے, ہتھاں تے پیراں نو بچانا ہے. انہاں سارے جسم دے حصیاں دا روزہ ہے. اور کس طریقے نہ تسا حفاظت کرنی ہے, ایک ٹریننگ دیتی جا رہی ہے, 29 دن دی ٹریننگ یا 30 دن دی ٹریننگ. تے اے نہ ہوئے کہ رمضان دا مہینہ لنگ جائے تے کوئی داغ ٹپیا نظر نہ آوے, اوویں میلے کچیلے دل لے کے اسی عیداں پہ پڑھیے. نہیں, دل صاف ہو جائے, تقوی آ جائے, عادات و خصلات دے اندر انقلاب آ جائے, پرہیزگاری آ جائے, تیرے تصورات دے اندر, تیرے تخیلات دے اندر, تیرے دن تے رات دے اندر پورا کردار تیرا گواہی دے رہا ہوئے کہ اے مومن روزے دار. اللہ اکبر. اللہ سانو تقوی دیاں راہاں تے چلائے, اللہ ساڈے واسطے جنت دے رستے آسان کرے. اور اسی اے ہوئے اللہ کو چاہنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدو کوئی مومن اللہ کے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں نو جنت دے, تو اس وقت جنت بول دی, قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ. جنت سوال اللہ کے درخواست کر دیے, دعا کر دیے, یا اللہ اس مومن نے تیرے کے جو سوال کیتا ہے, جو منگیا ہے, انہوں جنت دے دے. ثلاث مرات اے الفاظ ہوندے, 3 باری کوئی ایک وقت چلا کو سوال کرے یا اللہ میں نو جنت دے, یا اللہ میں نو جنت دے, یا اللہ میں نو جنت دے, تو جنت کہندا یا اللہ انہوں جنت دے. اللہ اکبر. تو جس دم مومن اے دعا کرتا ہے, جنت بھی دعا کرتا. اللہ سانو جنت دیا نعمتاں دا وارث بنائے اور جنت والے اعمال کرنے دی توفیق ارزانی کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زیارت توحید تشریف فرما سن ملک محمد اسلم صاحب بہت ہی پیارے بندے سن. ساڑھے صفحے اول دے جمعے دے سامنے اور نمازی جی میں سمجھ آ گئے, اور زائلہی نال فوت ہو گئے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ میرے بھائی ملک محمد اسلم صاحب نو جنت الفردوس عطا کرے. اللہ انہاں دیاں تمام خطامات حسنات تو درگزر فرمائے, درجات بلند کرے, کروٹ اللہ راحت عطا کرے, اور انہوں نے سارے اہل خانہ نو اللہ صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے. مرکزی جامع مسجد قدس حدیث جنارو نزد باغبان پورا گجرالہ دے اندر شہر ربانی جانشین علامہ شہید یزدانی جناب مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب امیر مرکزی جمعیت احمدی ضلع گجرانوالہ, انہوں دا درس قرآن ہو رہا ہے مورخہ 9 اپریل بروز ہفتہ یعنی کل نماز فجر تو بعد جامع مسجد قدس حدیث جنار روڈ نزد باغبان پورا. تشریف لے جا کے مولانا دے مواعظ حسنہ تو مستفیض ہو. کسی نے رکا لے گیا جی کہ مرحوم والدین واسطے دعا کی جائے.
اللہ تعالیٰ جی تواڈے بھی اور میرے بھی مرحوم والدین نو جنت الفردوس عطا کرے. جنہ دے والدین وفات پا چکے نے اللہ تعالیٰ انہاں دے مرحوم والدین نو درجات بلند کرے اور جنت الفردوس عطا فرمائے اور انہوں دی جملہ لغزشاں خطاواں تو اللہ تعالیٰ گزر کرے. ایک رکا ہے جی کہ شاہ صاحب میرے والد صاحب رضا الہی نال انتقال فرما گئے. اللہ تعالیٰ جی انہوں دی مغفرت فرمائے, درجات بلند کرے, جنت الفردوس بخشے اور کروٹ اللہ راحت عطا کرے. محترم بھائی افتخار احمد بھٹی صاحب ساڈے حاضر باش سامع نے جمعے دے اور صاحب ذوق نے, انہوں دا ہرنیہ دا اپریشن ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اتوار والے دن بعد نماز فجر اچھا جی نہیں یہ ہفتے بھی بروز ہفتہ یہ نکل نماز فجر تو بعد ساڑی جماعت بلکہ ساڑے ملک دے معروف خطیب مولانا بالفضل اولانا جناب محمد ناصر مدنی صاحب انہوں نے درس ہو رہا ہے مسلم مسجد دے اندر. اس مسجد کل صبح فجر تو بعد اور پرسوں اتوار نو ساڑی جماعت دے معروف خطیب شیری نواب حضرت مولانا قاری محمد بن یامین عابد صاحب پرسوں انہوں دا خطاب ہو رہا. ماشاءاللہ دومیں خطیب چوٹی دے نے تشریف لے آؤ اور علماء کرام دے مواعظ حسنات و مستفیض ہو. سالانہ خواتین دا جلسہ اور تقسیم اسناد اور انعامات دا پروگرام ہے جامعہ سریہ کلثوم للبنات. یہ ملہ رحمت پورا ہے گلی نمبر 1 جی برانچ نمبر 3 کڈز سکول والی گلی نوشہرہ روڈ گجرات. صبح 10 بجے تو لے کے 3 بجے سے پہر تک 3 بجے دوپہر تک لکھا ہے, حالانکہ دوپہر نہیں ہے سے پہر. یہ خواتین دا ایک تبلیغی پروگرام اصلاحی پروگرام ہو رہا ہے. اس دے اندر مختلف باجیاں جو معلمات نے انہوں دا خطاب ہوئے گا انشاءاللہ. تشریف لے آؤ تمام خواتین. جلسہ 26 اپریل اتوار والے دن ہوئے گا انشاءاللہ. مختلف تواریخ نے ابھی رکا جی کہ میرے ماں باپ نو اللہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے. آمین جی آمین جی. ایک دعائیہ رکا جی کہ میرے بچیاں نو اللہ نیک بنائے. آمین. اور انہاں نو اپنی حفظ و امان وچ رکھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رسول
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر